کیا جان بوجھ کر نماز تاخیر سے پڑھنے سے گناہ ہوگا؟ کتنی تاخیر کی جا رہی ہے؟ ایک تاخیر تو جائز تاخیر ہے، ایک تاخیر ہے مکروہ۔ مثال کے طور پر آپ عشاء کی نماز آدھی رات سے بھی زیادہ ڈیلے کر دیتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کو اتنی تاخیر کر دی کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، سورج غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک لے گئے تو بھی یہ گناہ ہے، ناجائز ہے عصر میں اتنی تاخیر کرنا۔ یا اتنی تاخیر کر دی فجر کی نماز میں کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا کہ اب خطرہ ہے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، تو اس طرح کی تاخیریں جائز نہیں ہیں۔ مغرب میں بھی تاخیر کرنا مکروہ ناپسندیدہ ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے یقین ہو جائے تو مغرب میں جلدی کرنی چاہیے۔ کیا عامل یا تعویذ والے کو پیسے دینا جائز ہے؟ عامل یا تعویذ والے کو پیسے دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، اپنے پیسوں کو برباد کرنا ضرور ہے۔ تو آپ یہ پوچھیں کہ کیا پیسے پھینکنا جائز ہے؟ تو آپ ان لوگوں کو جتنا مرضی پیسے دیں، ان کے تعویذ سے، ان کے عملیات سے آپ کو ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ خود ہی رقیہ کر لیا کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کریں، یا اپنے مسجد کے امام سے بولیں بھائی آپ پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دے، اتنا کافی ہے۔ تو اس لیے ان کو پیسے دینا ایک نوعیت کا اسراف ہی ہے، وہ حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، پیسے بھی جائیں گے اور جن چڑیل بھوت اور زیادہ چمٹیں گے۔ کیا کسی کی غیبت بھرے میسج کو آگے شیئر کرنا بھی گناہ میں شامل ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جو غیبت جب حرام ہے تو اس کو شیئر کرنا بھی حرام ہے۔ لڑکی اگر شادی کے بعد بھی تعلیم جاری رکھنا چاہے تو شوہر کا روکنا کہاں تک درست ہے؟ دیکھو، تعلیم جاری رکھنا چاہے تو لڑکی کو چاہیے پہلے سے سسرال سے ایگریمنٹ کر لے کہ میں اس شرط پہ شادی کر رہی ہوں کہ میں شادی کے بعد تعلیم جاری رکھوں گی، تو پھر شوہر اخلاقی طور پر پابند ہے کہ وہ تعلیم سے مت روکے۔ میں تو لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی تعلیم کو شادی میں رکاوٹ نہ بنائے، نہ شادی کو تعلیم میں رکاوٹ بنائے۔ لڑکی اگر پڑھ رہی ہے، میڈیکل کالج کے پہلے سال میں ہے، دوسرے سال میں، انجینئرنگ یونیورسٹی کے پہلے سال میں، دوسرے سال میں، یا انٹر کر رہی ہے، فرسٹ ایئر کر رہی ہے، تو اب یہ نہیں کہ تعلیم مکمل کرے گی تو ہم شادی کریں گے۔ بھائی نکاح بھی شریعت کا حکم ہے، اس کو جلدی کرنا ہے، تو اس کے بہت سخت فسادات ہیں دیر سے نکاح کے، تو اور تعلیم بھی ایک وقت کی ضرورت ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے۔ یورپ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، پریگننسی میں بھی خواتین جا رہی ہوتی ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، یہ ہمارے یہاں ہوا بنا دیا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے ایگریمنٹ کر لیا جائے، بھائی اب بچی میڈیکل کالج کے پہلے سال میں ہے تو ہم شادی کر رہے ہیں، آپ کو ڈاکٹر لڑکی چاہیے نا، یہ لو جی یہ لڑکی، آپ نکاح کرو، اب آگے 3 سال کی فیسیں آپ لوگ بھرو گے، کم وقت تو سسرال بھرے گا، کیونکہ اب یہ آپ کی امانت ہے تو اب آپ بھرو گے فیسیں، وہ سسرال کیا بولوں، مجھے منہ سے گالی نکل رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ ایسے ہڈ حرام سسرال ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے تاکہ خرچہ والدین کا ہو، پیڑے ہم کھائیں بیٹھ کے، ایسے ہڈ حرام قسم کے سسرال نہیں ہے، اسرائیل ہیں، یہ سسرال نہیں ہے۔ تو ہڈ حرامی کے خلاف جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں مفتی صاحب تعلیم کے خلاف ہیں، مفتی صاحب شادی کرتے رہتے ہیں۔ بھائی ہڈ حراموں کے خلاف بول رہا ہوں میں، آپ اپنی بچی کو پڑھا رہے ہو، باپ ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بھائی جب کسی کو شادی کرنی ہے تو یہ لو بھائی بچی آپ کی امانت ہے، جب تک ہمارے گھر میں تھی ہم نے پڑھایا، اب آپ پڑھائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہا ہے، باپ کہہ رہے ہیں کچھ ہڈ حراموں کچھ ذمہ داری تم بھی تو اٹھاؤ نا، جب یہ پیسے کمائے گی تو یہ مجھے تھوڑی دے گی، تمہیں دے گی ہڈ حراموں۔ تو لیکن سسرال بڑا ہڈ حرام ہوتا ہے، بڑا ہی ہڈ حرام سسرال ہے، جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے علاوہ کی بات نہیں کر رہا، بڑے ہڈ حرام ہیں، ان کو ریڈی میڈ بہو چاہیے، ریڈی میڈ پروفیسر چاہیے، ریڈی میڈ لیکچرار چاہیے، تاکہ حرام خور جاتے ہیں کہ یہ سارا خرچہ ان کے ماں باپ کا ہو اور ہم حرام خور بیٹھ کے کھائیں یہاں پہ پیڑے۔ ان کو ڈاکٹر بہویں اس لیے نہیں چاہیے کہ یہ تاکہ وہ خواتین کا علاج کریں، ان ہڈ حراموں کو اس لیے چاہیے کہ نوٹ چھاپ کے لائیں، وہ سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، میں جو بات کر رہا ہوں وہ سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، باپ پڑھائے اپنی بچی کو، اور جب شادی کی عمر ہو، کوئی رشتہ آئے، بولے آپ پڑھائیں گے، بسم اللہ کریں، لے کے جائیں یونیورسٹی میں، تو پہلے سے معاہدہ کر لیا جائے کہ بھئی آپ اس کو یونیورسٹی سے شادی کے بعد روکیں گے نہیں، تو پھر شوہر نہیں روک سکتا، غیر اخلاقی حرکت ہوگی۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، شادی ہوئی ہے تو پھر بھئی شادی کے بعد تو پھر شوہر کی مرضی چلے گی نا، اگر وہ گھر سے نکلنے سے منع کرتا ہے تو پھر عورت گھر میں رہے گی، پھر وہ شریعت یہی کہتی ہے کہ شوہر کی اطاعت پہلے، کیونکہ گوروں نے تو گھرداری ان کے یہاں ہے ہی نہیں نا، انگریزوں کی نظر میں تو صرف ایجوکیشن اور سائنسی ترقی ہے، اسلام کی نظر میں گھرداری بھی تو کوئی چیز ہے نا، گھر بھی تو سنبھالنا ہے، تو کتوں کے ساتھ تھوڑی بڑھاپے میں زندگی گزارنی ہے، انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وہ جب ہی ہے جب گھر ہو، ہاؤس وائف ہو، بچے ہوں، بہویں ہوں، داماد ہوں، سارا سسٹم ہو، تو پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے، پہلے سے ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر شوہر کی اطاعت بہرحال کرنی پڑے گی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے لڑکوں کی فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستی ہو جاتی ہے ان کو دین کے قریب لانے کے لیے، یہ کہتے ہیں اگر ہم نے اس سے فرینڈ شپ ختم کر دی دین سے دور ہو جائے گی، ہونے دو اس کو دین سے دور، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے لیے کسی خاتون کو اس کو نمبر دے دو، وہ اس کو سمجھا دے گی، یا کسی بزرگ عالم کا نمبر دے دو، وہ ان کو سمجھا دیں گے، آپ سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر پہنچ جاؤ گے، آپ اپنے دین کو پہلے بچاؤ، اس کی فکر چھوڑ دو۔ ایسے بہت لڑکے ہیں جنہوں نے فیس بک پہ دوستی لگائی ہوئی ہے، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت بھی کم وقت صرف خوبصورت لڑکیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بیچاری بلیک کلر کی ہوگی، کوئی آڑی ترچی ہوگی، اس کو جنت میں لے جانے کا ان کو ذرا سا بھی شوق نہیں ہے، تو چھوڑ دو اس کو، یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا۔